بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بولنے والے کبوتر کا واقعہ سنائیں گے اور ایک ایسی عورت کا جس کی شکل کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اس کی تربیت ایک مولانا نے کی۔ مولانا نے اس لڑکے کو 5 وقت کی نماز پڑھنی سکھائی، سچ بولنا سکھایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی سکھائی۔ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو وہ نیک کام کرنے لگا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کبوتر رکھ لیا۔ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو وہ کبوتر اس کے آس پاس ہی ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کبوتر سارا قرآن پاک سیکھ گیا۔ پاس ہی ایک طوائف کا گھر تھا۔ ایک دن طوائف اپنے نوکرانی سے کہنے لگی کہ پورے شہر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو میرے حسن سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس کی نوکرانی نے کہا، بے شک پورے شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے حسن سے متاثر نہ ہوا ہو، سوائے ایک شخص کے۔ طوائف نے تعجب سے پوچھا، وہ کون سا شخص ہے جو میرے حسن سے متاثر نہیں ہوا؟ اس کی نوکرانی نے کہا، پاس ہی ایک ایسے شخص کا گھر ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور کسی بھی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس طوائف نے اپنی نوکرانی سے کہا، میں ضرور اس شخص کو بھی اپنے حسن سے متاثر کروں گی۔ وہ طوائف سادہ سے کپڑوں میں غریب کام والی بن گئی اور مسجد جانے والے راستے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ نیک شخص جب نماز ادا کرنے جاتا تو اپنی نظریں نیچی رکھتا۔ وہ اس سے بات تو دور، وہ اس کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ عشاء کی نماز ادا کر آ رہا تھا تو وہ طوائف بے ہوش ہو گئی۔ اس طرح راستے میں پڑی ہوئی عورت کو دیکھ کر اس نے آس پاس کے لوگوں سے کہا، کیا تم لوگ اس عورت کو جانتے ہو؟ سب لوگوں نے کہا، نہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ عورت کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا، اس عورت کو اٹھا کر میرے گھر پر چھوڑ آؤ۔ طوائف خوش ہو گئی کہ میں دھوکے سے اس کے گھر میں پہنچ گئی ہوں۔ تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہونے پر اس لڑکے نے طوائف سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اس لڑکی نے کہا، میں اکیلی تنہا ہوں اور میرے والدین نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ 2-3 دن گزر جانے کے بعد اس لڑکے نے مولانا سے مشورہ کیا، اے مولانا، اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مولانا نے مشورہ دیا کہ اگر اس لڑکی کا کوئی بھی نہیں ہے تم اس سے نکاح کر لو۔ تم جوان اور خوبصورت ہو، آخر تم نے کل کو نکاح کرنا ہی ہے، تم اس مجبور لڑکی سے نکاح کر لو۔ اس لڑکے نے جیسے ہی طوائف کو جا کے نکاح کا کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب اس طوائف کا دل بھر گیا تو اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا، میں اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں۔ نوکرانی نے کہا، تم اسے طلاق لے لو۔ طوائف نے کہا، نہیں، وہ بہت نیک لڑکا ہے، وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ تم اس طرح کرو، تم مجھے زہر لا دو، میں اس کو کھانے میں مکس کر کے دے دوں گی۔ چنانچہ نوکرانی نے اس کو زہر لا کر دے دیا۔ اس طوائف نے وہ جیسے ہی زہر کھانے میں مکس کیا تو کبوتر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کبوتر دیکھ کر بچاؤ 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 کہنے لگا۔ جب وہ نیک لڑکا گھر میں آیا، طوائف نے سج دھج کر اس کو کھانا پیش کیا۔ جیسے ہی کھانا اس لڑکے کے سامنے آیا تو کبوتر بچاؤ بچاؤ کہنے لگا۔ اس لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج کبوتر کو کیا ہو گیا ہے، البتہ وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کو اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہونے لگی تو اس نے اٹھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ طوائف نے کہا، تم نے رات کو کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ لڑکے نے کہا، نہیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم اس طرح کرو کہ مولانا کو بلا دو۔ یہ بدبخت عورت کہاں مولانا کو بلانے والی تھی، یہ ساتھ والے کمرے میں چلے جاتی ہے۔
اور وہ نیک لڑکا تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ کبوتر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس عورت نے صحن میں گڑھا کھودا اور اس نیک انسان کو دفن کر دیا۔ خود اپنی نوکرانی کے ساتھ اپنے طوائف کے اڈے پر چلی گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی مولانا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے، لیکن اس کا شاگرد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ مولانا کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ اس کا شاگرد کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتا تو آج کیوں نہیں آیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو مولانا نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، تب بھی اس کا شاگرد نہیں آیا۔ مولانا نے محلے کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلے گئے۔ مولانا نے دروازہ بجایا لیکن اندر سے دروازہ نہیں کھلا۔ وہ لوگ واپس آ گئے۔ رات کو مولانا نے خواب میں اپنے شاگرد کو خون سے لت پت دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے شاگرد کو خون میں لت پت دیکھا ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے۔ مولانا کی بیوی نے کہا، آپ ہر وقت اپنے شاگرد کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے بارے میں وہم ہوا ہوگا۔ لیکن اگلے دن پھر مولانا کو وہی خواب آیا۔ مولانا گھبرا گئے اور تیسرے دن مولانا کو پھر وہی خواب آیا کہ اس کا شاگرد خون میں لت پت ہے۔ مولانا محلے کے کچھ لوگوں کو لے کے اس کے گھر پر گئے اور اس کے گھر کا دروازہ توڑا۔ گھر اندر سے خالی تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک کبوتر تھا جو صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ کبوتر نے جیسے ہی مولانا کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو بولنے کی صلاحیت دی تھی۔ کبوتر نے اس طوائف کا سارا واقعہ مولانا کو سنایا۔ مولانا نے جب زمین کھدوائی اور اپنے شاگرد کو دیکھا، پہلے تو وہ رونے لگ گیا کہ اس کا شاگرد کیسے بغیر کفن کے دفنایا ہوا ہے۔ اس نے اپنے شاگرد کو باہر نکالا، غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی تدفین کر دی۔ تدفین کے بعد مولانا اس طوائف کے اڈے پر گئے اور گھر کے باہر جا کر آواز لگائی۔ مولانا بہت زیادہ غصے سے بول رہے تھے۔ جیس کی آواز نوکرانی نے سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اور روتی ہوئی چلی آئی۔ آ کر مولانا کو کہنے لگی، مولانا، جیسے ہی اس طوائف نے آپ کے شاگرد کو مارا، اس کا جسم بدلنے لگ گیا ہے۔ ہم نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، اس کی شکل کتیا کی جیسی ہو گئی ہے۔ نوکرانی نے کہا، آپ کے شاگرد کو زہر دینے میں میں نے طوائف کا ساتھ دیا تھا تو میری بھی شکل تبدیل ہونے لگی ہے۔ نوکرانی نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور کہا، مجھے اللہ کے نام پر معاف کر دو تاکہ میں اسی حالت میں رہوں۔ مولانا نے اس نوکرانی کو معاف کر دیا اور کہا، تمہاری اس طوائف کو اس کی غلطی کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دی۔ معزز ناظرین، اس طوائف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا کہ وہ اس نیک انسان کے ساتھ نکاح کر کر ایک نیک اور دیندار زندگی گزاریں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ایکسل یور سیلف کو سبسکرائب کریں۔